سر میری بات تو سن لیں، میری بات ایک پوائنٹ تو سن لیں نا، میرے ایک پوائنٹ دیکھیں. نماز کے اندر رفع دین، ترک رفع دین ہو گیا، آمین بالجار ہو گیا. اس میں فلاح کیا ہے؟ جی اس میں یہ فروع ہے نا، مثلا کہ کس طرح اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس میں فلاح کیا ہے بھائی جان. استاد بھائی آپ نے موضوع پہ رہنا ہے، میں پہلے ہی ہاتھ جوڑ لیتا ہوں. مجھے یہ نہ کہیے گا کہ میری سنیں میری سنیں میری سنیں، سارا وقت ضائع ہو جائے گا. مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ جرم کرتا ہے، اس کی سزا ملتی ہے، پولیس پکڑتی ہے اس کو، عدالت میں جاتا ہے، سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک نظام ہے. کیا ایک شخص جو ہے وہ تمسخر اڑا رہا ہے دین کا آ کے سوشل میڈیا پہ، کیا آپ کے پاس کوئی نظام ہے کہ اس کو آپ چیک اینڈ بیلنس کر سکیں؟ کوئی HEC ٹائپ، کوئی مدارس کا کوئی ایسا گروہ جو کہے کہ جناب نہیں آپ کی ڈگری جعلی ہے؟ دیکھیں بلال بھائی، میں آپ کے بات کی تائید کرتا ہوں کہ ایسے جیسے آپ نے 2-3 مثالیں دے دی ہیں، یعنی کہ آپ نے کہا ایک مفتی نکاحوں کے اوپر بات کرتا ہے یا دیگر جو بھی ہیں، تمسخر ہی ہے نا، تمسخر ہے. ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے جن بورڈ سے انہوں نے اسناد لی ہوئی ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کی جو اسناد ہے ان کو ڈیڈ کر دیں. وہ بورڈ نہیں ایکٹ کر رہے، وہ بورڈ کرے نا، ان کا حق. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہے نہیں کر رہے، ایک ہے کرنا چاہیے. ہم ان بورڈ سے مطالبہ کریں گے اور عوام سے بھی ان کو ریجیکٹ کریں گے. دیکھیں پتہ، ابھی آپ نے بات کی عالم دین کی، تو میرے دل میں فوراً ایک بات آئی کہ جس عالم دین کی تقریر یا تحریر سے شکوک و شبہات ختم ہو رہے ہیں، عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو رہی ہے، وہ تو عالم دین ہے. لیکن جس کی گفتگو سے، تحریر سے، تقریر سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، فرقہ واریت بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کسی ایجنڈے پہ ہے. وہ تو سب کے بڑھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ کسی ایجنڈے پہ ہے. نہیں، سب کی نہیں ہے. سب کے بڑھ رہی ہے. سب کی نہیں ہے. آپ کا ان سے مقابلہ کروں گا. نہیں میرا ان سے کوئی مقابلہ ان سے کروں گا. نہیں بھائی، یہی بلال بھائی یہ سمجھیں. دیکھیں میری بات سمجھیں، میری آپ ایک ریکویسٹ سنیں. میں ہوں مثال کے طور پہ، میں مکتبہ دیوبند سے ہوں. جی شفاعت صاحب ہیں، وہ مکتبہ بریلوی سے. پڑھ گیا نا. اچھا سنیں میری بات، او سر میری بات تو سن لیں. میری بات ایک پوائنٹ تو سن لیں نا. میرے ایک پوائنٹ دیکھیں. مثلا کہ عارفی صاحب ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر سے. ہمارا عقائد کے اندر بیس اور بنیاد کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. فروعی مسائل ہیں جو اس میں اندر جو اختلاف ہے، آراء ہیں مختلف، تو فقہی نوعیت کی ہیں، تو اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. اور یہ وہ اختلاف ہے جو امت میں باعث رحمت ہیں، ایک طرح کی گنجائش ہے، ایک طرح کی سہولیات ہیں. آپ کو جسٹیفائی کیا؟ جی نہیں جسٹیفائی نہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. عقائد کے اندر بیس اور بنیاد کے اندر مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں فلاح کیا ہے؟ مثلا مسائل کے اندر جیسے آپ نماز لے لیں، نماز کے اندر رفع دین، ترک رفع دین ہو گیا، آمین بالجار ہو گیا. اس میں فلاح کیا ہے؟ جی اس میں یہ فروع ہے نا. مثلا کہ کس طرح اس میں یہ ہے کہ دیکھیں فلاح کیا ہے بھائی جان. دیکھیں فلاح ہے، اس میں سہولیات ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ رحمت ہے. جی یہ رحمت بتا دینا کیسے ہے. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین ہوتے ہیں، اور ان فرامین کو دیکھتے ہوئے جو گنجائش، جو اختلاف نکلتا ہے، جو بھی فقی جو اختلاف کرتا ہے، اس کی بیس اور بنیاد ہمیشہ قرآن اور حدیث جو ہوتی ہے، اس کو بیس اور بنیاد بناتے ہوئے وہ اختلاف کو پیش کرتا ہے. فروع میں کوئی اختلاف، فروع میں اختلاف ہے، عقائد کے اندر کوئی اختلافات نہیں. میں بحث کروں گا تو کہیں گے بحث کیوں کر رہا ہے، پھر بول کیوں رہے ہیں، لیکن سوال کا سیدھا جواب ملنا چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پانی جو ہے وہ H2 کے ساتھ اور O کے ساتھ نہیں بنتا. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا. آپ کہیں یہ فلاحی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ہیں. وہ شخص کہہ سکتا ہے H3O بھی پانی ہے اور H2O بھی پانی. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جب علمی بات ہوتی ہے تو اس کے قاعدے کے اندر آپ کو یونیفیکیشن چاہیے. یونیفیکیشن سے مراد ہے یونٹی سے ڈائیورسٹی پیدا ہونی چاہیے. جب یونٹی ہی نہ ہو تو پھر ڈائیورسٹی ہوگی. اس میں فلاح کیا ہے اور فلاح کیسے ہے، یہ واپس آ کے میں پوچھوں گا آپ سے حضور اقدس.